بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ القرآن بحدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا بلاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ اسی چینل پر پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی تعلیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف، آیات مبارکہ 83 تا 86 کی تلاوت۔ اب اس کا ترجمہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیں میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و رسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقتدر بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک روایت میں ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ منافق ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 33۔ منافق وہ ہے جو زبان سے اہل اسلام کے سامنے اسلام کا اظہار کرے لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد رکھے۔ یہ نفاق کفر بلکہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء 145۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
اور یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جن کا علم آپ کو بذریعہ وحی دیا گیا تھا۔ اب ایسے منافقین کا پہچاننا نہایت مشکل ہے، اس لیے اب کسی کو منافق قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس اعتقادی نفاق کا علم اب تقریباً ناممکن ہے۔ البتہ نفاق عملی مسلمانوں میں عام ہے، یعنی منافقین کے طور طریقے جو حدیث میں بیان کیے گئے مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں۔ ان اطوار کو منافقین کی صفات اس لیے بتایا گیا ہے کہ عام طور پر یہ صفات انہی میں پائی جاتی تھیں، تاہم یہ عملی نفاق کفر نہیں ہے جیسا کہ اعتقادی نفاق کفر ہے، لیکن یہ بھی بہت خطرناک ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کا عطف لا محالہ پچھلے قصے ہی پر ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ قصہ موسیٰ و خضر بھی لوگوں کے سوال ہی کے جواب میں سنایا گیا ہے، اور یہ بات ہمارے اس قیاس کی تائید کرتی ہے کہ اس سورہ کے یہ تینوں اہم قصے دراصل کفار مکہ نے اہل کتاب کے مشورے سے امتحاناً دریافت کیے تھے۔ ان سے کہیے کہ میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں۔ یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف ہی رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا۔ قدیم زمانے میں بلعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔ جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ان کے فرما روا اخورس خسرو یا ساترس کی طرف ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر ہر حال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس سے ہم کو 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا لقب ذوالقرنین یعنی لغوی معنی 2 سینگوں والا، کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، ضرور معروف ہونا چاہیے۔ اس لیے لا محالہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ 2 سینگوں والے کی حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے۔ نمبر 2، وہ ضرور کوئی بڑا فرما روا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوں اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں، اور لا محالہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تلاش کرنی ہوں گی۔ نمبر 3، اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرما روا ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو۔ اس علامت کی تحقیق کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یاجوج ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے۔ نمبر 4، اس میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ یہ خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرما روا ہو، کیونکہ قرآن یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ خورس پر چسپاں کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ دانیال میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے، اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس
کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس کی 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا کیونکہ اسی کی ٹکر نے آخرکار بابل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپاں ہوتی ہے مگر پوری طرح نہیں۔ اس کی فتوحات بلا شبہ مغرب میں ایشیائے کوچک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں باختر یا بلخ تک وسیع ہوئیں، مگر شمال یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا ہے۔ حالانکہ قرآن صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی روح سے خورس کی سلطنت شمال میں کیشیا کفتان تک وسیع تھی۔ تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب مستحق ہے کہ یاجوج ماجوج سے اور رس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں۔ یاجوج ماجوج سے مراد وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن اور سیتھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داریال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ خورسی نے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے۔ آخری علامت قدیم زمانے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چسپاں کی جا سکتی ہے تو وہ خورس ہی ہے، کیونکہ اس کے دشمنوں تک نے اس کے عدل کی تعریف کی ہے، اور بائبل کی کتاب عزرا اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ اس بنا پر ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی کے اندر ذوالقرنین کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اسی کو ذوالقرنین قرار دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں ہے جتنا خورس ہے۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرما روا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا الجبال اور لیڈیا ایشیائے کوچک کی سلطنت کو مسخر کرنے کے بعد 39 ہجری قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سند اور سغد موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز، کاکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد کو پہنچ گیا۔ غروب آفتاب کی حد سے مراد، جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اقصیٰ ما یسألک فیہ من الارض من ناحیۃ المنبع ہے، نہ کہ آفتاب غروب ہونے کی جگہ۔ مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا۔ سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اگر فی الواقعہ ذوالقرنین سے مراد خورس ہی ہو تو یہ ایشیائی کوچک کا مغربی ساحل ہوگا جہاں بحر ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس قیاس کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ قرآن مجید یہاں بحر کے بجائے عین کا لفظ استعمال کرتا ہے،
جو سمندر کے بجائے جھیل یا خلیج ہی پر زیادہ صحت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات براہ راست وحی یا الہام کے ذریعہ عیسیٰ ذوالقرنین کو خطاب کر کے فرمائی ہو، حتیٰ کہ اس سے ذوالقرنین کا نبی یا محدث ہونا لازم آئے، بلکہ یہ ارشاد زبان حال کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہی قرین قیاس ہے۔ ذوالقرنین اس وقت فتح یاب ہو کر اس علاقے پر قابض ہوا تھا، مفتوح قوم اس کے بس میں تھی۔ اللہ نے اس صورتحال میں اس کے ضمیر کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ یہ تیرے امتحان کا وقت ہے، یہ تیرے آگے بے بس ہے، تو ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے اختیار میں ہے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کیا گیا اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے۔ آج کے ولاگ میں سورہ الکاف کی آیات مبارکہ 83 تا 86 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کی گئی۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ایسی چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء کار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ یہ ولاگ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔